بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا خادم مولانا سید آصف رضا نقوی، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہونا۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مذہب حقہ شیعہ اثناء عشریہ خیر البریہ کے نزدیک رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی ہیں کہ جن کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور بزرگ علماء کرام نے اور دیگر ہمارے مذہبی اسکالرز نے تحقیق کی ہے، اور ان کی تحقیق کے بعد انہوں نے بہت سارے دلائل لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی انا نہیں۔ بات دلائل کی ہے اور بات فکر کی ہے کہ فکر کرنے سے انسان حق کی جانب لوٹتا ہے اور حق اسے نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور امت کے درمیان یہ اختلاف موجود ہے، لیکن اختلاف کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے کی توہین کریں یا ایک دوسرے کو گالم اور گلوچ سے کام لیں، یا قتل و غارت کریں، یا فساد کریں، یا لوگوں کو بھڑکائیں، یا لوگوں کو اکسائیں اور اس زمین پہ فساد کرنے کی کوشش کریں۔ تو فساد نہ اللہ کو پسند ہے، اور نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور نہ ہی علی ولی کو پسند ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کے طور پہ 4 بیٹیاں ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک 4 بیٹیاں ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے، احادیث میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جب بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو رسول کھڑے ہو جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 4 بیٹیاں ہیں تو وہ رسول کھڑے ایک ہی کے لیے ہوتے تھے، باقیوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال یہ 4 بیٹیوں کا ہونا ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سنی بھی رسول کی بیٹی مانتے ہیں، اور شیعہ بھی صدیقۃ الکبریٰ کو رسول کی بیٹی مانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قاسم عبداللہ یعنی طیب و طاہر حضرت فاطمہ زہرا بطن ختیجۃ الکبریٰ سے رسول اسلام کی اولادیں تھیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ زینب، رقیہ اور کلثوم حضرت کی لڑکیاں تھیں۔ ان میں بہرحال اختلاف ہے کہ یہ لڑکیاں تھیں یا لڑکیاں نہیں ہیں۔ یہ مسلم ہے کہ یہ لڑکیاں ظہور اسلام سے قبل کافروں یعنی عتبہ، عتیبہ، پسران ابو لہب اور ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ بیاہی تھیں۔ یہ مانا نہیں جا سکتا عزیزو کسی صورت کہ رسول اسلام اپنی لڑکیوں کو کافروں کے ساتھ بیاہ دیتے۔ یہ مانا نہیں جا سکتا کسی بھی صورت کہ جو اللہ کا نبی ہو، جو اللہ کا پیغمبر ہو، آخری نبی ہو، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کو فوقیت ہو، رحمت للعالمین ہو، اور وہ اپنی بیٹیوں کو کافروں کے ساتھ بیاہ دے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھیں،
اور یہ جو 3 لڑکیاں رسول اللہ کی بتائی جاتی ہیں، در حقیقت یہ کون ہیں؟ آخر ان کا وجود تو ہے، یہ پھر کون ہے؟ یہ جو لڑکیاں ہیں در حقیقت میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو یہ حالہ بنت خویلہ جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن تھیں، ان کے باپ کا نام ابو الہند تھا۔ یہ جو 3 لڑکیاں بتائی جاتی ہیں، برادران اسلام ذکر کرتے ہیں ان بیٹیوں کا جو باپ ہے اس کا نام تھا ابو الہند۔ یہ واقعہ موجود ہے کتب کے اندر کہ یہ لڑکیاں زمانہ کفر میں حالہ اور ابو الہند میں باہمی چپکلش کی وجہ سے جناب خدیجہ کے زیر کفالت اور تحت تربیت رہیں، اور حالانکہ مرنے کے بعد جب حالہ کا انتقال ہو گیا تو حالہ کے مرنے کے بعد مطلقاً یہ حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں اور خدیجہ کی بیٹیاں کہلائیں۔ جب حضرت خدیجہ کی بیٹیاں کہلائیں تو ظاہر ہے کہ اس طرح رسول اللہ کی بھی بیٹیاں کہلائیں۔ اس کے بعد بذریعہ جناب خدیجہ حضرت سے منسلک ہو کر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کہلائیں۔ چونکہ حضرت خدیجہ سے منسلک ہو گئیں، آپ کی بھانجیاں تھیں اور پھر آپ کی بیٹیاں کہلانے لگیں، تو اس اعتبار سے وہ رسول اللہ کی بیٹیاں بھی کہلانے لگیں۔ جس طرح جناب زید محاورتاً عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کہلاتے تھے، یہ اسی طرح رسول کی بیٹیاں کہلائیں کہ جس طرح حضرت زید رسول کے بیٹے کہلاتے تھے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ کی صلبی بیٹیاں نہیں تھیں، رسول کے گھر میں پلی تھیں، حضرت خدیجہ نے پالا تھا، آپ کی بھانجیاں تھیں، اور اسی انداز میں عرب کے اندر یہ رسول اللہ کی اولاد کے طور پہ ان کو لوگ پکارنے لگے، اور اس اعتبار سے یہ رسول اللہ کی بیٹیاں کہلائیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے دلائل کتب میں موجود ہیں، اور یوٹیوب پہ بہت سارے علماء کرام نے اس پر توجہ دی ہے اور بات کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو دلائل ناقابل تردید ہیں۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد موجود ہے، جبکہ باقی بیٹیوں کی اولاد کا ابھی تک کوئی اتا پتہ سامنے نہیں آیا کہ وہ کہاں گئی اور کس خطے میں آباد ہوئی۔ ان کا شجرہ نسب جو ہے، ظاہر ہے کہ آج جتنی بھی سادات ہیں ان کے پاس ایک شجرہ نسب ہے۔ حضرت خدیجہ کی اولاد جناب فاطمہ اور جناب فاطمہ سے جتنی آگے اولادیں آئیں ان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن باقی بیٹیوں کی اولادوں کا کوئی تذکرہ ہمیں بہرحال نہیں ملتا۔ لہذا یہ بات قابل غور ہے، قابل فکر ہے۔ اب اس پہ تنازع نہیں ہے کہ کوئی 4 مانتا ہے تو شوق سے مانے، کوئی 1 مانتا ہے تو مانے، لیکن جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں فاطمہ زہرا کا مقام ہے، دوسروں کا مقام ہرگز ایسا نہیں ہے جو کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ بہرحال اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، دلائل ہیں۔ ہم ان دلائل کی طرف نہیں جانا چاہتے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، ورنہ بہت سارے اس پہ دلائل موجود ہیں کہ جو آپ وقتاً فوقتاً علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک فاطمہ زہرا اکلوتی بیٹی ہیں رسول کی، اور دعویٰ بھی انہوں نے کیا تھا اپنے حق کا، اور انہی کے فضائل کتابوں میں موجود ہیں، ان کے مصائب کتابوں میں، سنی شیعہ کتب میں موجود ہیں۔ ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی شان سنی شیعہ مانتے ہیں، تو دوسری بیٹیوں کے فضائل اور دوسری بیٹیوں کے مناقب کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ ہمیں اس بات سے آگاہ کیا جائے۔ بہرحال ہم نے یہ بات واضح طور پہ کر دی کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہیں، اور آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا،
لہذا ایک ہی بیٹی ہیں، وہ ہیں پاک زہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ زوجہ علی ابن ابی طالب ہیں، مادر حسن و حسین ہیں، اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور تمام لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ وہ طاہر ہیں، وہ پاک ہیں۔ جو بی بی سال کے 12 مہینے نماز پڑھ سکے، روزہ رکھ سکے، اسے فاطمہ بطول کہتے ہیں۔ اور یہ بطول کا مقام ہے کہ بطول اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جس کے نزدیک رجس نہ آ سکے، وہ ہمیشہ پاک اور طاہرہ رہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہاں روکتا ہوں اور اس